یہ تھے محترم جناب سمیع اللہ ساجد شبوری صاحب، جو کہ الحمدللہ بڑا جاندار اور شاندار والدین کے عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری جماعت کے عظیم خطیب محترم جناب سید عتیق الرحمان شاہ صاحب محمدی کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کے آنے سے پہلے ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ سے میری آواز زیادہ ہے، آپ ذرا بلند آواز سے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا. انتہائی واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام، قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے طلباء کرام اور میری جماعت کے مایہ ناز عالم دین اور خطیب قاری القرآن جناب قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب، اور آج کے ہمارے اس عظیم الشان کانفرنس کے میزبان خطیب ابن الخطیب جانشین حضرت مولانا عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، جناب حضرت مولانا عبد الرحمن شیخو پوری حفظہ اللہ تعالی. سامعین محترم،
آج کی عظیم الشان کانفرنس دعوت اہل حدیث کے نام سے موسوم ہے، اور دعوت اہل حدیث میں سب سے اہم ترین نقطہ، سب سے اہم ترین دعوت، سب سے اہم ترین بات جو موضوع کی مناسبت سے مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں آپ کے گوش گزار کروں، وہ دعوت توحید ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اپنی بات کی طرف چلوں، اپنی موضوع پر کچھ بات کروں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث یہ کائنات کی سب سے بڑی صداقت ہے۔ مسلک اہل حدیث اسلام کا دوسرا نام ہے۔ مسلک اہل حدیث صحابہ کرام کا طرز عمل ہے۔ مسلک اہل حدیث اسلاف کا انداز تفقہ ہے۔ مسلک اہل حدیث اللہ کی وحی کا نام ہے۔ مسلک اہل حدیث محدثین کی دعوت کا نام ہے۔ مسلک اہل حدیث فقہاء کی پوری زندگی کے نچوڑ کا نام ہے۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مسلک اہل حدیث زمین کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے، تمام مسالک میں، تمام مذاہب میں اسلام کا اصل چہرہ، اسلام کا خوبصورت چہرہ، اسلام کا واضح چہرہ صرف مسلک اہل حدیث پیش کرتا ہے۔ اور مسلک اہل حدیث اس لیے بھی پیش کرتا ہے کہ مسلک اہل حدیث کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان دو چیزوں پر مسلک اہل حدیث کی بنیاد ہے۔ تیسری کوئی چیز مسلک اہل حدیث کی بنیاد میں شامل نہیں ہے۔ ہم قدر کرتے ہیں علماء کی، ہم اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں ائمہ کو، ہم ان کی باتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، فقہاء کی باتوں کو، ان کی کوششوں کو، ان کی کاوشوں کو، ان کی فقاہت کو، ان کی فصاحت کو، ہر چیز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب بات ماننے کی آتی ہے تو اہل حدیث مسلک کا یہ درہ امتیاز ہے کہ اہل حدیث مانے گا، اللہ کے قرآن کو مانے گا، یہ محمد رسول اللہ کے فرمان کو مانے گا۔ یہ ہمارے مسلک کی بنا ہے، یہ ہمارے مسلک کی ابتدا ہے، یہ ہمارے مسلک کی انتہا ہے، یہ ہمارے مسلک کا حسن ہے، یہ ہمارے مسلک کی صداقت ہے، یہ ہمارے مسلک کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی علامت ہے کہ دنیا کہیں کی کہیں پھر گئی، کوئی مشرق کی طرف پھر گیا، کوئی مغرب کی طرف پھر گیا، کوئی شمال کی طرف پھر گیا، کوئی جنوب کی طرف پھر گیا، کسی نے کس جگہ کو قبلہ بنایا، کسی نے کس جگہ کو قبلہ بنایا، کسی نے کہیں کو مرکز بنایا، کسی نے کہیں کو مرکز بنایا۔ اہل حدیثوں، رب کعبہ کی قسم، یہ وہ دیوانے ہیں، یہ وہ پروانے ہیں، یہ وہ مستانے ہیں جنہوں نے 1400 سال بیت گئے ہیں، صحابہ کرام کا جو جھنڈا اٹھایا تھا آج بھی اس
جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اسی توحید کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور اسی سنت کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل اور اس کے احسانات کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاف مسلک عطا کیا ہے، اور وہ ہو کیوں نہ کہ آپ کی دعوت توحید کی دعوت ہے، آپ کی دعوت رب کی وحدانیت کی دعوت ہے، آپ کی دعوت وہی دعوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ فاران پر کھڑے ہو کر قریش کے پہلے گروہ کو، پہلے جتھے کو آپ نے مخاطب ہو کر یہ بات فرمائی تھی، لوگوں میں ایک بات تمہیں کہنا چاہتا ہوں، میری بات کو مان لو، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، عرب و عجم کی نعمتیں حاصل ہوں گی، عرب و عجم کی سرداریاں ملیں گی، عرب و عجم کی بادشاہتیں ملیں گی، دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے قدموں میں ڈھیر ہوں گی۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلائیے وہ کیا بات ہے، آپ پیش کیجئے وہ کیا دعوت ہے، آپ بتلائیے وہ نسخہ کیمیا کیا ہے جس کو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اگر مان لیں پوری دنیا پر ہمارا سکہ چلے گا۔ تو آپ نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ میں اللہ کی پہچان ہے، لا الہ الا اللہ میں اللہ کی معرفت ہے، لا الہ الا اللہ میں اللہ کی طاقت ہے، لا الہ الا اللہ میں اللہ کی عظمت ہے، لا الہ الا اللہ میں اللہ کی قوت ہے، لا الہ الا اللہ میں یہ اتنی مضبوط تلوار ہے، اتنی مضبوط تلوار ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو دنیا کا ہر سر جو باطل کا ہے وہ کٹ کر زمین پر گرتا ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے العظمت للہ، عظمت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ سجدہ کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ رکوع کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ قوما کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ التحیات کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہر بات جو مانگی جا سکتی ہے وہ کس سے مانگی جا سکتی ہے؟ اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے، دستگیر بھی اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ ہے، بگاڑنے والا بھی اللہ ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے۔ دعوت توحید لا الہ الا اللہ بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ یہ وہ عظیم دعوت ہے جسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جب آپ نے یہ بات پیش کی تو کیا خیال ہے لوگوں نے آسانی سے مان لیا؟ وہ لوگ آپ کو جانتے تھے، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ کا حسب نسب بھی بہترین ہے، آپ لوگوں میں سب سے مثالی کردار کے مالک ہیں، لیکن جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تو انہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اتنے خداؤں کو چھوڑ کر، اتنے خداؤں کو چھوڑ کر، اتنے الہوں کو چھوڑ کر لات کو چھوڑ دیا جائے، منات کو چھوڑ دیا جائے، عزا کو چھوڑ دیا جائے، حبل کو چھوڑ دیا جائے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا سارے الہوں کو چھوڑ کر صرف ایک
کو الہ مانا جائے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کو ہم مانیں اور ایک اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے؟ میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج وہی منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ مسلمانوں کے گروہوں کے سامنے یہی باتیں کریں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے پیروں کو چھوڑ دیں؟ ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ علی حجویری کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا معنی یہ ہے گجرات کا دولے شاہ اولاد نہیں دے سکتا، اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام آباد کا بری امام بری نہیں کر سکتا، اس کا معنی یہ ہے کہ لال شہباز قلندر تیری کشتی پار نہیں لگا سکتا، اس کا معنی یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ڈوبی ہوئی کشتی کو پار نہیں لگا سکتا، اس کا معنی یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے ولی ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مان سکتے۔ تم گستاخ ہو علماء کے، تم گستاخ ہو ولیوں کے، تم گستاخ ہو فلاں کے، یہ بات کہہ کر وہی نظارہ پیش کیا جاتا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے میرے پیغمبر کو درپیش تھا، کہ جب میرے پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی اور کہا لوگو تمہارا حبل کچھ بھی نہیں، تمہارا لات کچھ بھی نہیں، تمہارا منات کچھ بھی نہیں، تمہارا عزا کچھ بھی نہیں، اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، ما یملکون من قطمیر، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں، جن کی عبادت تم کرتے ہو وہ تو چھلکے کے مالک نہیں ہے، جن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اولاد دینے والے ہیں، جن کو یہ سمجھتے ہو یہ حکومتیں دینے والے ہیں، جن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ وزارتیں اور مشاورتیں دینے والے ہیں، جن کو تم یہ سمجھتے ہو یہ بیٹیوں اور بیٹے دینے والے ہیں، جن کو تم یہ سمجھتے ہو یہ رزق کی فراوانی دینے والے ہیں، جن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہماری مشکلیں حل کرنے والے ہیں، رب کعبہ کی قسم قرآن کہہ رہا ہے ما یملکون من قطمیر، یہ تو جو چھلکے کے مالک نہیں ہیں یہ اولاد کہاں سے دیں گے، یہ تنکے کے مالک نہیں ہیں یہ اولاد کہاں سے دیں گے، یہ خود محتاج ہیں، یہ تمہاری احتیاج کیسے دور کریں گے، خود فقیر ہیں، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے اور اللہ کے پاس اتنا کچھ ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلا لیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی کتنی بڑی خواہشات ہیں، کتنی لمبی خواہشات ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا ابن آدم کی خواہشات اور ابن آدم کی لمبی امیدیں قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، باقی کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ ایک وادی سونے کی مل جائے تو ایک اور وادی کا یہ مطالبہ کرے گا، ایک اور کے لیے آگے بڑھے گا۔ اس لیے انسان کی امیدیں تو بہت لمبی ہیں۔ سرور کونین نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے پچھلے، تمہارے اگلے، تمہارے انسان، تمہارے جنات ایک میدان کے اندر ایک ہی وقت میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں اور اپنی اپنی چاہت کے مطابق مانگے، کوئی وزارت مانگے، کوئی مشاورت مانگے، کوئی سونے اور چاندی کے ڈھیر مانگے، کوئی ہیرے اور جوہرات مانگے، کوئی ڈالر اور ریال مانگے، کوئی کیا مانگے، کوئی کیا مانگے، اور اللہ تعالیٰ سب کو دینا شروع کر دے، سب کو اللہ دینا شروع کر دے، دے کر سب کی خواہشات پوری ہو جائیں، سب کے دامن بھر جائیں،
سب کی خواہشات جو کی ہوئی ہیں مکمل ہو جائے اور اللہ اپنے خزانوں کی طرف واپس لوٹ کر دیکھے تو فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سمندر میں کمی آتی ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ جب مالک وہ ہے تو پھر ہم کسی اور طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعوت اہل حدیث، دعوت توحید، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان جب تو کسی مزار پر کھڑا ہوتا ہے، جب تو کسی دربار پر کھڑا ہوتا ہے، جب تو کسی قبر پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے تیری نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہے اور تیری پیشانی جھکی ہوئی ہوتی ہے اور تو رو رہا ہوتا ہے، کپڑوں کو پکڑ رہا ہوتا ہے، نیاز دے رہا ہوتا ہے، تو اللہ آسمانوں سے پکارتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اتنے کریم رب کو چھوڑ کر کہاں کھڑا ہے؟ اتنے بڑے مہربان رب کو چھوڑ کر کہاں پہ کھڑا ہے؟ یہ تجھے کیا دے سکتا ہے؟ یہ تجھے کیا دے سکتا ہے؟ یہ تو مر گئے ہیں، یہ تو زندہ بھی نہیں ہے، یہ تمہاری سنتے بھی نہیں ہے، تمہاری پکار سے غافل ہے۔ اس اللہ کو کیوں نہیں بلاتے کہ جو اللہ فرما رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم۔ اللہ کے بندو، ایک ایک لفظ کے اندر، قرآن کے ایک ایک حرف میں توحید کی دعوت ہے۔ قرآن کے ایک ایک صفحے پر اللہ نے دلائل کے انبار لگائے ہیں۔ پوچھا گیا حکومت چاہتے ہو تو بابا دھنکا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں ہمارے علاقہ منصیرہ میں لوگ جاتے ہیں بابا دھنکا، اور بابا دھنکا وہ ہے جو لوگوں کو ڈنڈے مارتا ہے، ڈنڈے مار کر لوگوں کو حکومتیں دیتا ہے۔ بی بی بے نظیر گئی، اس نے 4 ڈنڈے مارے، لوگوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا 4 مرتبہ یہ اس ملک کی بادشاہ بنے گی۔ نواز شریف صاحب گئے، اسے 6 ڈنڈے مارے، کہا یہ 6 مرتبہ اس ملک کا بادشاہ بنے گا، اور وہ نواز شریف بھی یہ عقیدہ لے کر آیا، بی بی بھی یہ عقیدہ لے کر آئی کہ ہمیں عزت دینے والا یہ ہے، حکومت دینے والا یہ ہے، ہمیں جتوانے والا یہ ہے، ہم اس سے ڈنڈے کھائیں گے تو یہ ہمیں جتوائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے حکومتیں دینے والا کون ہے؟ بابا دھنکا نے دی ہوتی واپس لیتا، ایک مرتبہ بھی ٹنور کسی کا پورا نہیں ہوا، نہ بی بی کا ہوا نہ بابے کا ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے یہ سمجھا دینے والا یہ ہے، دینے والا میرا اللہ ہے، عزت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں دینے والا بھی اللہ ہے، ذلتیں دینے والا بھی اللہ ہے، تخت دینے والا بھی اللہ ہے، تخت دار پر چڑھانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کو چھوڑتے ہیں اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اس کریم رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟
الذی خلقک فسواک فعدلک. کبھی اپنے جسم کو دیکھا ہے؟ اس مالک نے کتنا پیارا بنایا ہے. الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، تیرے اعضاء کے اندر اس نے تعدیل رکھی. جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، جس وقت چاہتا ہے اٹھ جاتا ہے، جس وقت چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے، جو مرضی ہے زبان بولتا ہے، جدھر چاہتا ہے دیکھتا ہے، جو چاہتا ہے سوچتا ہے، جو چاہتا ہے سنتا ہے. یہ سارے کا سارا دینے والا کون ہے؟ یہ سارے کا سارا دینے والا، ساری کائنات کے بابے ملا لو، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. ایک قرآن کا چیلنج ہے، قرآن کا چیلنج ہے، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا اجْتَمَعُوا لَهُ. تم کہتے ہو یہ اولاد دیتے ہیں، یہ حکومتیں دیتے ہیں، یہ رزق دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ مکھی نہیں بنا سکتے. لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، یہ مکھیاں اڑ رہی ہیں، ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے مکھیاں موجود ہیں، جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں یہ ہمیں حکومت دیں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ تو مکھی نہیں بنا سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. قرآن پڑھو اہل حدیثوں، قرآن پھیلاؤ. قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ ساری دنیا کے انسان مل جائے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے. تمہارے کھانے سے، تمہارے پینے سے، تمہارے گلاس سے، تمہاری چائے کی پیالی سے مکھی کوئی چیز اڑا کر لے جائے، ساری دنیا کے پیر اکٹھے کر کے مکھی کے پیچھے لگا لو، وہ اس سے وہ ایک چھوٹا سا دانہ، وہ چھوٹی سی چیز، وہ چھوٹا سا پانی کا ایک قطرہ وہ اس سے نہیں چھڑا سکتے ہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہے. بتلاؤ جو اللہ کی مخلوق کے سامنے اتنے بے بس ہیں، وہ اللہ کے سامنے کتنے بے بس ہیں. کیا طاقت ہے ان کی، کیا قوت ہے ان کی، کیا حال احوال ہے ان کے. اللہ کے بندو، کوئی بڑے سے بڑا پیر مرے تو اس کو کپڑے اتارے جاتے ہیں یا خود اتارتا ہے؟ مرنے کے بعد کپڑے اتروائے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں. میت ہے، مر گیا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، کپڑے کاٹ کر اتارو. کپڑے اتار دیے. بڑے سے بڑا کوئی آدمی مرا ہو، اس کو غسل لوگ دیتے ہیں، غسل آپ نے دیا، کفن آپ نے دیا، اٹھا کر آپ لے گئے، میت آگے رکھی، دعا یہ پڑھی اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ یہ مر گیا ہے اس کو بخش دے. اٹھا کر قبر کے اندر اتار دیا، اوپر منو مٹی ڈال دی. منو مٹی ڈالنے کے بعد یہ عقیدہ شیطان نے سکھلا دیا کہ اب یہ تیرا عقیدہ ہے کہ یہ زندہ ہے اور تیری حاجت روائی کرنے لگا. جو قبر کے اندر چلا گیا، منو مٹی کے نیچے دفن ہو گیا، اس نے تیری کیا حاجت روائی کرنی ہے؟ جو مر گیا، جو قیامت تک تجھ سے غافل ہے، جو تیرے قریب بھی نہیں آ سکتا، جس کا اختیار کوئی نہیں ہے، اس کو تو سب کچھ مانتا ہے. اور جو روزانہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور نازل ہو کر کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کو بخش دوں، ہے کوئی بھوکا جو مجھ سے مانگے اس کو کھلا دوں، ہے کوئی پیاسا جو مجھ سے مانگے اس کو پلا دوں، ہے کوئی اپنی مشکلوں کو حل کروانے والا اس کی مشکلوں کو حل کر دوں، ہے کوئی بیمار لاچار اور لاغر مانگے مجھ سے میں اس کو عطا کر دوں. وہ روزانہ پکار رہا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر دور بھاگ رہے ہیں. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کتنی پیاری صورت تیری بنائی،
کتنی پیاری صورت تجھے عطا کی. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. وہ رب کتنا بابرکت ہے جس نے اتنے پیارے چہرے بنائے، اتنی پیاری آنکھیں بنائی، اتنا پیارا ناک بنایا، اتنی پیارے ہونٹ بنائے، اتنی پیاری پیشانی بنائی، اتنا پیارا جسم بنایا. اس رب کو چھوڑ کر تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے تجھے کچھ بھی نہیں دیا، جو کچھ دے ہی نہیں سکتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. خبردار، جس اللہ نے تمہیں بنایا، جس اللہ نے تمہیں بنایا، جس اللہ نے زمین بنائی، جس اللہ نے آسمان بنایا، جس اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کے ذریعے زمین سے کھیتیاں پھل اناج اگایا، اور اس کو کھا کر تو جا کر کسی اور کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں خبردار، خبردار، اس کا کھاتے ہو اسی کے سامنے سجدہ کرو جس نے سارا کچھ بنایا ہے. وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ کی قسم ہے یہ آیت سمجھ آ جائے ساری بات ہی سمجھ آ جاتی ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ رزق کا ہے. ہر بندہ روتا ہے، پریشان ہے. رزق کی فراوانی ہونے کے باوجود لوگ پریشان ہیں، ناشکری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، رزق کے لیے اگر پریشان ہو تو رزق دینے والا کون ہے؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فرمایا سنو، زمین کے اوپر چلنے والی چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک اس کو رزق کہاں پہنچانا ہے، کتنا پہنچانا ہے اور کیا پہنچانا ہے، یہ سارے کا سارا کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. زمین کے اندر چیونٹیوں کو، بلوں کے اندر چیونٹیوں کو رزق دینے والا کون ہے؟ وہاں اللہ پہنچاتا ہے. سمندر کے اندر مچھلیوں کو رزق دینے والا کون ہے؟ اور جنگلات کے اندر درندوں کو رزق پہنچانے والا کون ہے؟ ہواؤں کے اندر پرندوں کو رزق پہنچانے والا کون ہے؟ جو زمین کی تہ کے اندر رات کی تاریکی میں کالی چیونٹی کو کھانا کھلا سکتا ہے. اے شیخو پورا کے رہنے والے، تجھے اس رب پر یقین کیوں نہیں ہے کہ وہ رب تیری ساری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے؟ وہ تیری ساری مشکلوں کو حل کر سکتا ہے، وہ تیرے سارے معاملات کو چلا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ تو اس پر یقین کر لے کہ میرا رب وہی ہے، میرے معاملات کو چلانے والا وہی ہے، میری مشکلوں کو حل کرنے والا وہی ہے. کیا کہہ دیا؟ نبی کی زبان سے ایک جملہ کہلوایا. قل کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. فرمایا کہہ دیجئے قل ان صلاتی، میری نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، ہاتھ باندھنے سے شروع ہوتی ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، التحیات ہے،
یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی ہے، انکساری ہے، خشیت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو نماز کا حصہ ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہے، صرف اللہ کے لیے، صرف سجدہ اللہ کے لیے نہیں۔ ہر چیز جو اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ کسی اور کے لیے اختیار کرنی جائز ہے نہیں ہے۔ یہ توحید ہے کہ جو اللہ کے لیے خاص ہے، ایاک نعبد، عبادت صرف نماز تو نہیں ہے، ندا بھی عبادت ہے، صدقہ خیرات بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، رونا بھی عبادت ہے، ڈرنا بھی عبادت ہے، محبت بھی عبادت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جس کو آپ عبادت کہہ سکتے ہیں وہ ساری کی ساری کس کے لیے خاص ہیں؟ صرف اللہ کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت تیری کرتے ہیں، مالک تیرے سامنے عبادت کرتے ہیں، اور ہم مدد کس سے مانگتے ہیں؟ مدد بھی عبادت اللہ کی کریں گے، مدد کسی اور سے مانگیں گے؟ مدد کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی، مدد کے لیے یا شیخ شیئا للہ، کچھ دے دے کچھ دے دے، یا باول حق بیڑا ڈھک، ایک چشتی پار لگا دے کشتی، ہم یہ کہیں گے؟ یاد رکھو مسلمان کا عقیدہ، عقیدہ توحید، جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دعوت اہل حدیث، میرے بھائی مولانا عبد الرحمن شیخو پوری، اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال صفات سے نوازا ہے۔ انہوں نے آج یہ مجمع عام کے اندر اپنی اسلاف کی یاد تازہ کرتے ہوئے سر عام توحید کا بیان اور سنت کا بیان، مسلک اہل حدیث کا بیان، اس کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس دعوت کو لے کر چلیں۔ آپ کی دعوت توحید کی دعوت ہے، آپ کی دعوت سنت کی دعوت ہے۔ لوگ شرک پر محنت کر رہے ہیں، لوگ بدعات پر محنت کر رہے ہیں، لوگ الحاد پر محنت کر رہے ہیں، لوگ کفر پر محنت کر رہے ہیں، لوگ باطل عقائد پر محنت کر رہے ہیں، باطل نظریات پر محنت کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ کے پاس خالص سودا، صاف ستھرا سودا، بہترین سودا آپ کے پاس ہے، اور دنیا اس کے لیے تڑپ رہی ہے، دنیا پیاسی ہے۔ آپ کے پاس صاف شفاف پانی موجود ہے، دنیا مانگ رہی ہے، اور آپ کے پاس بہترین نعمت موجود ہے، دنیا نگاہیں اٹھا اٹھا کر آپ کو دیکھ رہی ہے، اور آپ کے پاس سب سے خوبصورت نعمت موجود ہے۔ اٹھاؤ اس توحید کی نعمت کو، اٹھاؤ اس توحید کی دعوت کو، اٹھاؤ اللہ کے قرآن کو، اٹھاؤ نبی کے فرمان کو، اور اس کو لے کر پورے پاکستان میں کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر لے کر نکلو، تاکہ دنیا کے اندر اللہ کا پیغام عام ہو، توحید عام ہو، اور سنت عام ہو، دعوت اللہ عام ہو، اور اللہ کی عبادت کرنے والے خالص اللہ کے بندے پیدا ہو۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث میں فخر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے، میں ایک بات ہمیشہ دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مسلک بھی سب سے خوبصورت عطا کیا، اور اللہ نے جماعت بھی سب سے خوبصورت عطا کی۔ کوئی متبادل نہیں ہے، یاد رکھو۔ مسالک میں مسلک اہل حدیث اور جماعتوں میں مرکزی جمعیت اہل حدیث، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اسلاف کی یاد ہے۔ توحید کا کام ہم نے جماعت کے سٹیج سے کرنا ہے، سنت کا کام ہم نے جماعت کے سٹیج سے کرنا ہے، نوجوانوں کو میدانوں میں جماعت کے سٹیج سے لے کر آنا ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس ہو، اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہو، یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ذیلی تنظیمیں ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہ ہر اول دستے کے طور پر کام کرتے ہیں، دعوت کے میدان میں، توحید کے میدان میں، یہ ہر جگہ پر
پر جماعت کے ساتھ چل کر جماعت کو مضبوط کرتے ہیں، اور امیر محترم سینیٹر ساجد میر صاحب کے حکم پر اللہ کے فضل و کرم سے یہاں گلگت سے لے کر تربت تک توحید کی دعوت علماء کرام پھیلا رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر نے یہ بات فرمائی تھی، وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کے نہیں پورے دنیا کے کونے کونے میں مسلک اہل حدیث کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! مرکزی جمعیت اہل پاکستان، مرکزی جمعیت اہل پاکستان، حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوہاٹ میں اہل حدیث کی مسجد کو گرایا گیا، اور انہوں نے کیوں گرایا؟ یہ صرف پہلی ہماری مسجد نہیں گری، اس سے پہلے مانسیرا کے علاقے میں ہماری مسجد گرائی گئی، قلعہ سیف اللہ کوئٹہ میں ہماری مسجد کو بم سے اڑا دیا گیا، اس مسجد کے اندر 200 قرآن پاک شہید ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اگر پھر بناؤ گے پھر شہید کریں گے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے بٹگرام کے علاقے میں جہاں صرف 2 اہل حدیث تھے اور مسجد گرا دی تھی اور مسجد نہیں بنانے دے رہے تھے، ہماری جماعت کے اخلاص، ہماری دعوت کی سچائی، ہماری دعوت کی سچائی اور حقانیت، آج اس علاقے کے اندر سینکڑوں اہل حدیث موجود ہیں، اور 14 کے قریب اہل حدیث مسجدیں بن چکی ہیں۔ بٹگرام کے علاقے میں 14 اہل حدیثوں کی مسجدیں، اور ایسا ہی قلعہ سیف اللہ میں جب مسجد گرائی گئی تو شیخ ابو تراب وہاں پر تشریف لے کر گئے، امیر محترم تشریف لے کر گئے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ فقیر بھی وہاں گیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ 1 کنال کی مسجد تھی، آج 3 کنال کا مرکز ہے، اور وہاں 8 اہل حدیث تھے۔ اس دھماکے کے بعد پورے کا پورا علاقہ اہل حدیث ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی دعوت سچی ہے تب انہیں تکالیف آتی ہے، دعوت سچی ہے تب لوگ دشمنی کرتے ہیں، اس سے ہم نے نہیں گھبرانا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ ہمارا کیا جرم ہے؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا جرم یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں ایک اللہ ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارا جرم یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہمارا رہبر رہنما ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو نہیں مانتے، یہ ہمارا جرم ہے۔ اور کوہاٹ کے اندر انہوں نے مسجد گرائی، اور گرا کر کہنے لگے ہماری لاشوں پر مسجد بنے گی۔ 1 مہینہ پہلے مسجد گری تھی، اور اللہ کے فضل سے آپ کو مبارک ہو، کل اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور ان کی لاشوں پر رکھی گئی اللہ کے فضل سے۔ وہ زندہ ہے، زندہ لاشیں بن گئے ہیں، کل مسجد اہل حدیث کی بنا رکھ دی گئی ہے، اور مجھے اللہ پہ یقین ہے انشاءاللہ اس پورے علاقے کی ہدایت کا سبب یہی مسلک اہل حدیث کی مسجد بنے گی۔ آپ کے پاس سچائی ہے، رب کا واسطہ ہے، اس سچائی کو لے کر گھروں کے اندر نہ بیٹھو، سستیاں چھوڑ دو، سستیاں چھوڑ دو، کاہلیاں چھوڑ دو، اختلافات باہمی چھوڑ دو، لڑنا جھگڑنا چھوڑ دو، اس دعوت کو لے کر اٹھو۔ الہاد، لادینیت، قادیانیت، رافضیت اپنی دعوتوں لے کر میدان کے اندر ہیں، اور آپ اگر سو گئے اور اتنی بڑی خوبصورت دعوت کو لے کر سو گئے تو کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے خالص دعوت ہے، خالص توحید ہے، اس کو لے کر کریا کریا نگر نگر پھیل جاؤ، وعدہ کرو مجھ سے انشاءاللہ العزیز، آج کی اس کانفرنس کی وسادت سے آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ میں سے ہر بندہ توحید کا داعی بن کر میدان میں نکلے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ، توحید کی دعوت پھیلائیں گے انشاءاللہ، سنت کو پھیلائیں گے انشاءاللہ، مسلک اہل حدیث کے نمائندے بنیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔